21 تاریخ ہے 1441 اور جون کی 13 تاریخ ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی وہ باتیں ہیں جو خود اپنے منہ سے کرتے ہیں، وہ ان کافروں جیسی باتیں ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خدا انہیں غارت کرے، وہ کہاں بہکتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اس معبود کی پرستش کریں جو واحد و یکتا ہے اور جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں ذکر کیا گیا تھا مشرکین کا، اور کہا گیا تھا کہ مشرکین اصل میں نجس ہیں اور لہٰذا اب وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج کی ان دو آیتوں میں اللہ اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اہل کتاب کے لیے اللہ نے ایک الگ رویہ اختیار کیا ہے اور لب و لہجہ مختلف رہا ہے، لیکن یہاں اور اس سے پہلے کی جو دو آیتیں آپ نے سنی اس میں بہت سخت لب و لہجہ ہے اہل کتاب کے لیے، اور اس میں پہلی بار اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے سبب بھی بیان کیا گیا، اور اس کو ہم گزشتہ ہفتے بیان کر چکے ہیں کہ کیوں اللہ نے ان کے تعلق سے اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے، مشرکین کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کا، اس لیے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں یہی 4 گروہ موجود تھے۔ مشرکین کا گروہ تھا، اور یہودیوں کا گروہ تھا، اور عیسائیوں کا تھا، اور
ظاہر ہے کہ پھر وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تھی، اور یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، تو اس وقت تک پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس موقع پر ان 3 گروہوں کے بارے میں اسلام اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ اب اس آیت میں، بلکہ 2 آیتوں میں جو ابھی بات کی گئی، خاص طور پر اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو گزشتہ ہفتے جس کے تعلق سے بات کی گئی تھی، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ کیونکہ مشرکین کے بارے میں تو مسلسل قتال کا حکم آتا رہا ہے، لیکن یہ قتال کا حکم جو نصارہ کے تعلق سے تھا، اور اس میں بہت سخت الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں اور بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا ہے قرآن نے، اس پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا قرآن کا وہ نظریہ کہ لا اکراہ فی الدین اور پھر یہ انداز کہ ان سے قتال کرو، یہ آپس میں متصادم تو نہیں ہے، کوئی تعارض تو نہیں ہے ان دونوں میں؟ تو ہم عرض کر چکے ہیں گزشتہ درس میں، اگر آپ کو حضرات کو یاد ہے، کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں فقتلوہم نہیں کہا جا رہا ہے، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتال کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ وہ خود جب تک جنگ کرنی نہیں آئے تو قتال نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے باوجود کہ وہ مائنورٹی میں ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کے خلاف اس دور تک بھی سازشوں سے وہ باز نہیں آ رہے ہیں، اور مسلسل فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو اسباب بیان کیے اور جو حالات ہوئے وہ گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانا نہیں ہے، صرف ایک اہم موضوع کو میں پھر سے جو ہے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم کنیکٹ ہو جائیں آج کے درس سے، اور وہ یہ کہ جب مشرکین سے جنگ کا حکم دینے کے بعد اور ان کو نجس قرار دینے کے بعد پھر اہل کتاب کی بات کی، تو یہ کہا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا، تو ان کے 4 جرم بیان کیے کہ یہ اہل کتاب کے 4 جرم ہیں، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ تو اہل کتاب سے جو قتال کا حکم تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قتال کا حکم تھا، قتل کا نہیں تھا۔ قتال کا انہی سے کیا جاتا ہے کہ جو خود جنگ کرنے کے لیے آئیں، اور اسلام کی جنگیں ہمیشہ دفاعی رہی ہیں، کیونکہ ان کی سازشیں تمام نہیں ہو رہی تھی، ختم نہیں ہو رہی تھی، مسلسل اپنے سازشوں میں وہ لوگ مصروف تھے، اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کے ساتھ مل جل کر وہ اپنی سازشوں میں مصروف تھے۔ اس بنا پر ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ بھئی اب ان کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہونی چاہیے۔ آخر میں یہ کہا گیا کہ اس وقت تک ان سے قتال کرو جب تک یہ جزیہ نہ دے دیں۔ تو خاص بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہو جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان ہونا ایک آپشن ضرور تھا، اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر قتال ختم ہو، اس لیے کہ پھر وہ اہل کتاب نہیں رہے، اہل کتاب نہیں رہے تو پھر وہ اسلامی حکومت کا ایک حصہ بن گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یہ کہیں پر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہاں ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی گویا کہ اطاعت کا اعلان کر کے، صاغرون وہم صاغرون، یعنی کہ وہ چھوٹے بن کر یہ مان کر کے بھئی ہاں اب ہم اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ اسلام یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، تو ہم گویا کہ اس انداز سے سر جھکا کر، سر تسلیم خم کر کے اسلام کو قبول کریں، اسلامی حکومت کو قبول کریں، اسلامی معاشرے کو قبول کریں، وہم صاغرون، اور جزیہ دیں۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ تھی کہ انہیں جزیہ دینا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ جزیہ دینا تھا اپنے ہاتھ سے
انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ. یہ نہیں کہ چلو ابھی ہم جزیہ دے دیتے ہیں اور ہم جب طاقت میں آ جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے تم کو. تو جذبہ انتقام شامل نہ ہو. جب ایسا ہوگا تو پھر تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو. تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا ہے، تمہیں کوئی روک نہیں رہا ہے، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین یہاں پر بھی ابھی باقی ہے. تو لا اکراہ فی الدین دین کا مسئلہ تھا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، اور وہ یہاں پر ابھی بھی نافذ ہے وہ حکم، اور ہمیشہ نافذ رہے گا کہ کسی کو زور زبردستی سے مسلمان نہیں بنایا جائے گا. یہ تو مسئلہ تھا دین کا. لیکن ایک مسئلہ ہے ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. ایڈمنسٹریٹو میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ملک میں کوئی شخص بھی رہ رہا ہے، تو آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے دین پر تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم حکومت کے قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتے. یعنی ہم کو یہ آزادی تو حاصل ہے کہ ہم اپنے دین پر اپنی مسجد میں جس طرح چاہیں عبادت کریں. کوئی حکومت کا کارندہ آ کر ہمیں روکے گا نہیں. یہ نہیں کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اس لیے کہ ہماری آزادی ہے، ہمیں آزادی دی گئی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جب آزاد ہیں، ہماری آزادی ہے، تو ہم جب چاہیں جا کر سڑک پہ بیٹھ جائیں اور روڈ کو بلاک کر دیں اور وہاں پر جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے لگیں یا مجلس ماتم شروع کر دیں یا اپنا کوئی پروگرام وہاں پر سٹارٹ کر دیں بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے، اور ہم کہیں ہم تو آزادی ہے، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے. تو ایک ہے دین پر عمل کرنا، ایک ہے قانون پر عمل کرنا. لا اکراہ فی الدین کا تعلق دین سے ہے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. یہاں پر بھی آپ جب آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان مشرکوں کو زور زبردستی سے مسلمان بنا لو، یا یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دو. ایسا کہیں پر نہیں ہے. اس کے برعکس یہ کہا گیا ہے کہ تم آزاد ہو، تم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو، لیکن حکومت کے جو قوانین ہیں تم کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تم کو اس بات کی آزادی دے دیں تو تم جو چاہے کرتے پھرو. اس اسلامی حکومت کے خلاف اور اس سوسائٹی کے خلاف، پوری سوسائٹی اس وقت، پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے تم اسلامی جو ہے معاشرے کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہو اور ان کے دشمنوں سے میل جول رکھو اور ان کو سپورٹ کرو، تو یہ کون سی حکومت برداشت کرے گی؟ کون سا معاشرہ اس کو قبول کرے گا؟ تو وہی بات بس یہاں پر کہی گئی کہ تم ان کو اب مجبور کرو اس بات پر کہ دیکھو تمہیں اسلامی قوانین کو، یعنی اس حکومت کے قوانین کو قبول کرنا ہے. دین کو قبول کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ تمہاری مرضی ہے. تم جس طرح چاہو اگر قبول کر لو سبحان اللہ، نہیں قبول کرتے ہو تو ہم تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے اگر تم نے اسلامی حکومت کو یا دین کو یا اسلام کو اگر تم نے قبول نہیں کیا. ہم ایسا نہیں کرنے والے. لیکن تمہیں قانون پر عمل کرنا ہوگا. قانون پر عمل کرنے کا تم کو گویا کہ ایک معاہدہ کرنا ہوگا، وعدہ کرنا ہوگا، یہ پرومس کرنا ہوگا. جیسے آپ آتے ہیں، جب آپ کو ویزا ملتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اس میں آپ کو دستخط کرنے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کے قوانین پر آپ عمل کریں گے، اور جو شرطیں انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو آپ ٹک کرتے چلے جاتے ہیں کہ اوکے میں بالکل قبول کر رہا ہوں. تب جا کر آپ کو ویزا ملتا ہے. اگر آپ کہیں کہیں کہ میں تو اس کو تو نہیں مانتا، تو آپ کو ویزا مل جائے گا یا آپ کو یہاں رہنے کی اجازت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو وہی مسئلہ یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. جب پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو چکا ہے تو اب کیسے اس بات کی پرمیشن دے دی جائے تم کو کہ تم جو چاہت کرتے پھرو، اپنے دین پر عمل کرو، لیکن یہاں تمہیں قانون کی پابندی کرنی پڑے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ثبوت تم کیسے دو گے؟ کہ تم جزیہ دو گے، جزیہ دینا ہوگا. اب دیکھیں جزیہ جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. تو پہلا اعتراض یہ تھا کہ بھئی ان سے قتال کا حکم کیوں دیا گیا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اہل کتاب سے جزیہ کیوں مانگا گیا. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ ایک ٹیکس ہے. ٹیکس کیوں مانگا جا رہا ہے ان سے؟ بھئی ہم عرض کر چکے ہیں گزشتہ ہفتے کہ ٹیکس جو ہے
وہ انہی سے نہیں مانگا جا رہا ہے، وہ سب سے مانگا جا رہا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے بتائیے؟ زکوٰۃ سب پر واجب ہے، نماز کی طرح واجب ہے، اور خمس واجب ہے، اور صدقہ ان کو دینا ہے، اور انفاق وہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر ٹیکس ہے۔ کوئی مسلمان ٹیکس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ اسلام کی رحمت اور عطوفت ہے کہ اس نے وہ ٹیکس جو مسلمانوں پر واجب ہے، اور چونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، توجہ کیجئے گا، چونکہ اس ٹیکس کا تعلق دین سے، یعنی کہ وہ ایک دینی ٹرم ہے زکوٰۃ، تو اسلام نے یہ زکوٰۃ نان مسلموں پر لازم نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی زکوٰۃ دو، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جس سے ان سے زبردستی کوئی کہ تم بھی نماز پڑھو۔ بھائی وہ نہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک دینی واجب عمل ہے، ایک اسلامی عمل ہے، اس کو کسی اور پر نہیں لادا جا سکتا، لیکن وہ رہتے ہیں تو ٹیکس تو وہ دیں گے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سب سے بڑا جرم ہے ٹیکس نہ دینا کسی بھی ملک میں، بات یہی ہے۔ تو جزیہ کیا ہے؟ ٹیکس ہے۔ اور اسلام کی محبت کا اور اسلام کی عطوفت کا اور رحمت کا یہ بہترین ثبوت ہے کہ اس نے اس کا نام زکوٰۃ نہیں رکھا ان کے لیے جزیہ رکھ دیا۔ بات وہی ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے مذہب میں آزاد رہیں، اور اب جو دے جزیہ تو یہ مذہبی obligation نہیں ہے ان کے اوپر، بلکہ ایز اے سٹیزن آف اسلامک گورنمنٹ ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ٹیکس دیں۔ وہ ٹیکس دے رہے ہیں اس کا نام جزیہ رکھ دیا گیا۔ بس اب رہتا ہے وہ مسئلہ کہ وہ ہم صاغرون، اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے ذلت کیا ہے کہ ذلت کے ساتھ، لیکن اس کو بھی ہم بیان کر چکے تھے گزشتہ ہفتے کہ وہ ہم صاغرون متکبر کے مقابلے پر، یعنی تکبر کے ساتھ مت رہنا، یہاں نہ تکبر کے ساتھ تم یہ جزیہ دینا۔ تم مائنورٹی میں ہو، اپنی حیثیت بھی سمجھو، میجورٹی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ان کی بھی سمجھو، نہ تمہارا حق مارا جائے گا نہ ان کا حق مارا جائے گا، عدل و انصاف تمہارے ساتھ بھی ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن اور کمال کی بات یہ ہے کہ جزیہ دینے کے بعد تم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، چونکہ جہاد بھی، عجیب ہے واقعا، توجہ کیجئے، چونکہ جہاد بھی شرعی حکم ہے اور اسلامی عمل ہے اور مذہبی ابلیگیشن ہے، لہذا جہاد بھی ان پر ساقط ہے۔ یعنی تمہاری حفاظت بھی دشمنوں سے کون کریں گے؟ ہم ہی کریں گے، اور کیا چاہیے؟ تو اتنا گویا کہ اس میں الفاظ سخت ضرور ہیں، لیکن اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو اوور آل یہ انہی کے حق میں جا رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام مذہب محبت و رحمت ہے، اور اس سے زیادہ لو اور کمپیشن اور پیس اور جسٹس کا مظاہرہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا جو اسلام نے کیا ہے دوسروں کے لیے۔ اب نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بات تھی اسلامی حکومت میں ایز اے سٹیزن رہنے کی۔ اب آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 31 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ غلط ہے۔ اب دیکھیے گا بہت ہی دلچسپ یہاں ایک رخ آ رہا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں مسئلہ کیا آیا؟ اب یہاں مسئلہ آ گیا ان کے دین کا، مذہب کا، اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اسلام ان کے مذہب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ مذہب پر اعتراض کر کے نہیں کہا
کہ یہ غلط ان کا عقیدہ ہے، لہذا ان کو مار ڈالو. لفظ آیا ہے، سخت ہے. کیا؟ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ بالکل ان کا قول اسی قول سے مشابہت رکھتا ہے جو اس سے پہلے کافر گزرے ہیں، جو باتیں کرتے تھے وہی یہ کر رہے ہیں. خدا کے بیٹا ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، خدا واحد و یکتا ہے. اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا کیا ہے؟ اور یہ ایسے موقع پہ، ایسے دور میں یہ سب کر رہے ہیں کہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، صرف یہ لوگ ہیں چند. تو کہا دیکھو، جہاں تک ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے، غلط عقیدہ ہے، وہ ہم بتا رہے ہیں، ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اب ان کو سزا کیا دی؟ مطلب ان کو سزا کیا دی جائے؟ تو کیا کہا؟ قاتلہم اللہ، اللہ ان سے قتال کرے. توجہ فرمایا آپ نے. تو دو قتال ہوئے. ایک کا حکم اس سے پہلے کی آیت میں دیا گیا کہ تم ان سے قتال کرو. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہاں ثابت ہو گئی کہ ان سے قتال تھا صرف اس لیے کہ وہ حکومت کے قوانین کی پابندی کریں تاکہ نظم و ضبط اور ڈسپلن معاشرے میں باقی رہے اور کیاس نہ ہو. لہذا نظام کے اعتبار سے ان کو یقیناً ہر حال میں مجبور کیا جائے گا کہ تم قانون کی پابندی کرو. یہ تو مجبور کیا جائے گا وہاں، اور نہیں مانیں گے تو قتال ان سے کیا جائے گا. یہ طے شدہ ہے. یہ دنیا کا ہر قانون اس کو مانے گا، دنیا کا ہر ملک اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. لیکن ان کا مذہب کیا ہے؟ غلط ہے. ہم کیا کریں؟ غلط ہے تو اب ہم قتال نہیں کریں گے. اب کون قتال کرے گا؟ قاتلہم اللہ. یا اللہ کی بات کرتے ہیں یا اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، خدا ہی ان کو غارت کرے، خدا ہی انہیں ہلاک کرے. یعنی ان پر جو کچھ بھی ان کو سزا ملے گی، اب ہم نہیں دیں گے سزا اس بات کی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے. عقیدے کے غلط ہونے کی سزا ہم نہیں دیں گے، قانون نہ ماننے کی سزا دیں گے. عقیدے کے غلط ہونے کی سزا خدا دے گا. قاتلہم اللہ. حالانکہ قاتلہم اللہ جو ہے وہ ایک پروورب ہے، یہ ایک جملہ ہے جو استعمال ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے دور کر، جس طرح لعنت ہوتی ہے، یعنی تو ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. قاتلہم اللہ، خدا غارت کر دے، خدا برباد کر دے، تباہ کر دے، ایک طرح کی بد دعا ہے. انا یؤفکون، یہ کہاں گمراہ ہو کر بہکتے پھر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وقت کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہاں یہ ہے کہ عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے آپ کسی یہودی سے بات کریں کہ ہم تو نہیں مانتے. پہلی بات تو یہ کہ خود عزیر تھے کون، تو آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. ایزرا، EZRA، ایزرا، یہ 440 سے لے کر 480 BCE میں ان کا ذکر ملتا ہے ہسٹری میں. اور ان کو ایزرا the scribe بھی کہتے ہیں، and Ezra the priest بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور ان کے نام سے ایک بک ہے بائبل میں، the book of Ezra. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے یہودی ہسٹری میں، کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کی آبادیوں کو تاراج کیا اور ان کے عبادت گاہ کو برباد کیا، اور پھر تورات بھی جلا دی گئی، اور ان کو اسیر کر کے بائبل لے جایا گیا. تو یہ یہودی کافی عرصے تک بائبل میں بابل یا بابل جو علاقہ ہے عراق میں،
وہاں پر یہ لوگ رہتے رہے، 100 سال کا عرصہ گزرا. تو اس کے بعد پھر جب بخت نصر کی حکومت ختم ہوئی اور ایک ایرانی بادشاہ وہاں پر گویا کہ قابض ہوا اس علاقے پر، تو اس وقت یہ عزرا یا عزیر وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر بادشاہ سے گفتگو کی اور سفارش کی کہ آپ اگر ہم کو موقع دیں تو ہم اس پوری قوم کو لے کر واپس یروشلم چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آ گئے. تو اس بنا پر وہ اس کو نجات دہندہ مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو ڈسکرائب شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تورات کو ری انسٹیٹ کیا، ری رائٹ کیا، کیونکہ تورات جو ہے ختم ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی. تو اس وقت انہوں نے اس کو پھر سے لکھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذہن سے جو کچھ بھی ان کو یاد تھا وہ لکھا. تو یہ چونکہ بہت بڑی خدمت تھی یہودی قوم کے لیے، تو ان کو وہ مسیحا مانتے تھے اپنا، لہٰذا ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ ابن اللہ کہتے تھے. اگرچہ آج کے یہودی نہیں کہتے، اس وقت بھی یہودی نہیں سب مانتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور تھے. چنانچہ ایسی روایات ملتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے جب یہودی، تو رسول اللہ نے کہا کہ بھئی تم ان کو عزیر کو کیسے اللہ کا فرزند مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، احتراماً ہم ایسا کہتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت خدمت کی ہے ہماری قوم کی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہاری قوم کی خدمت بہت کی ہے اس لیے وہ ان کا سٹیٹس ہے کہ تم ان کو ابن اللہ کہتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے تو زیادہ خدمت کی ہے، ان کو کیوں نہیں کہتے ابن اللہ؟ ان کا حق زیادہ ہے کہ ابن اللہ کہو. تو اس پر وہ خاموش ہو گئے. یہ روایت ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کم سے کم یہ طے شدہ ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے، ورنہ قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا کہ جو عزیر کو ابن اللہ مان رہے تھے، اور یہ انہی کی طرف اشارہ ہے. اب یہ تھا کہ جب یہ یہودی عزیر کو ابن اللہ کہہ رہے تھے تو یہ شرک تو تھا، چاہے وہ سمبولک ہی یہ نام ان کو دے رہے ہیں، اور چاہے وہ فزیکل وے میں، پھر تو یقیناً شرک ہے. لیکن عیسائی تو آج تک ابن اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. ٹھیک ہے، یہودی آج عزیر کو ابن اللہ نہیں کہتے، لیکن عیسائی کہتے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ خود اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی الزام نہیں ہے. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے عمل کو دیکھ کے کسی نے الزام لگا دیا اور کہہ دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو شرک کر رہا ہے. جیسے آج کل جو ہے یہ وہابی اور تکفیری کسی بھی مسلمان کو کسی بھی نبی کے یا ولی کے قبر پر دیکھ کر، اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کے قبروں پر دیکھ کر ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ مشرک ہیں، یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں کرتا. وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اولیاء اللہ کے قبر پر، ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور انبیاء کی قبر پر جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں، اولیاء کی زیارت کرتے ہیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو دیکھو شرک کر رہے ہیں، یہ جا کے ان کی عبادت کر رہے ہیں. یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان قبروں کی عبادت کر رہے ہیں. اب قبروں کی عبادت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً کافر ہے. لیکن عموماً مسلمان قبروں کی عبادت نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا. تو یہ ایک الزام ہے. قرآن یہی بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ الزام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی چیزیں کچھ باتیں دیکھیں اور ان کی نیت پہ شک کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دماغ میں کیا ہے، اور ان کا خیال کیا ہے، بس ہم نے الزام لگا دیا کہ یہ تو شرک کر رہے ہیں. یہ تکفیر نہیں ہے. اسلام میں تکفیر کی کوئی اجازت نہیں ہے کسی کے لیے بھی. آپ اننیسیسری کسی کو کافر کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس دلیل اور ثبوت نہ ہو. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک قولہم بافواہہم، وہ اپنی افواہ، اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص جائے قبر پر، کسی بھی قبر پر، کتنی ہی مقدس قبر کیوں نہ ہو، اور جا کر کہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، زبان سے کہہ رہا ہے، تو اب کیا مشکل رہ گئی اس کو کافر کہنے میں؟ یقیناً وہ کافر ہوگا. لیکن وہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہا ہے، اس کو سلام کر رہا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ کہا کسی نے، سلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں بدعت ہے، مشرک ہے، کافر ہے.
کہ فتوے لگا دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری طرف سے الزام نہیں ہے. اَنَّ يُؤْفَكُونَ، یہ بہت ہی بہکتے چلے جا رہے ہیں. کہاں چلے جا رہے ہیں بہکتے ہوئے؟ ان کو خود پتہ نہیں ہے. جو لوگ بہکنے لگتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بہکتے ہوئے کہاں چلے جا رہے ہیں. اب دوسری آیت میں بھی ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو، احبار حبر کی جمع ہے، اور رہبان جو ہے راہب کی جمع ہے. تو یہ اپنے احبار کو، ربائز جن کو کہتے ہیں، اور رہبان اپنے پریسٹ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو اربابا من دون اللہ. اب اس تعبیر پر توجہ کیجیے گا کہ انہوں نے اپنے ان علماء کو، اپنے ان راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا مان لیا ہے، رب بنا لیا ہے، رب. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی یہ ایک الگ سے ایک اضافہ کر دیا کہ ان کو بھی یہ رب ہی مان رہے ہیں. لیکن نہ صرف مسیح کو، نہ صرف حضرت عیسیٰ کو، انہوں نے اپنے علماء کو، پریس کو بھی رب مان لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے ایسا فرقہ کہ جو اپنے راہبوں کو یا اپنے ربائز کو رب کہتا ہو، خدا کہتا ہو؟ تو کوئی کہے گا it's too much. کوئی بھی نہیں کہتا ایسا. آپ کہاں سے لیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جو بغیر دلیل کے ہو. بات یہ ہے کہ اتخذو یعنی بنا لیا ہے، قرار دیا ہے، سمجھ لیا ہے. اتخذو یعنی اس طرح ایک کرتے ہیں کہ جیسے وہ رب ہیں ان کے لیے. صحیح ہے کہ وہ ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بظاہر، لیکن کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی کی اطاعت کرے، مطلق اطاعت، ابسولوٹ اطاعت، ایسی اطاعت جو خدا کے مقابلے پر آ جائے، تو خدا کے مقابلے پر کسی کی اطاعت اصل میں اس کی عبادت ہے. یہ طے شدہ، اس میں تو کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے. یہاں اسی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان ربائز کو، ان اپنے لیڈرز کو، ان علماء کو، وہ رہبان، وہ درویش ان کے کہ جو خدا کے مقابلے پر کوئی حکم ان کو سنا دیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، یا ہمیں کچھ اور حکم سنا رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کی مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے. کس کی عبادت ہوئی؟ اللہ کی ہوئی کہ ان کی ہوئی؟ ان کی ہوئی. تو جب خدا کے مقابلے پر کسی کی اطاعت کی جائے تو اصل میں یہ اطاعت اس کی اطاعت نہیں، اصل میں اس کی عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اطاعت مطلق صرف اللہ کی، اور اس کی ہے جس کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا. اور خدا نے اطاعت کا حکم صرف اور صرف رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، بس. کہیں پر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں. والدین کی اطاعت کا حکم بھی مشروط ہے، وہ بھی اس کا ہم منطقی نتیجہ نکالتے ہیں. ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی اطاعت کا کوئی حکم نہیں کہ والدین کی اطاعت کرو، بلکہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. اطاعت کریں کہ نہیں کریں؟ بے شک کریں. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. کیسے کہا ہے؟ کہاں کہا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ فَلَا تُطِعْهُمَا تو تم اطاعت مت کرنا. اس سے پتہ چلا کہ ان کی اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کرنا مشروط ہے، یعنی کہ تم ان کی اطاعت اس وقت مت کرنا جب وہ خدا کے حکم کے مقابلے پر تم سے کوئی بات کہیں اور کوئی کسی بات کا مطالبہ کریں. اگر تمہیں شرک کا حکم دیں کہ خدا کے ذات میں شرک کرو، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو خدا کے حکم سے ان کا حکم ٹکرا جائے، تو تمہیں ان کے حکم کو ریجیکٹ کر دینا ہے، ماں باپ جو والدین کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نہیں ہے، خدا کے حکم سے نہیں ٹکرا رہا ہے، تو پھر ان کے حکم کو ہمیں ماننا ہے. تو خدا نے یعنی جس کا بھی علماء، اب ہمارے یہاں بھی علماء ہیں، ہم بھی اطاعت کرتے ہیں علماء کی، ہم بھی اطاعت کرتے ہیں مجتہدین کی. اور قرآن یہاں منع کر رہا ہے، اور یہاں پر
مذمت کر رہا ہے. ہاں تو مذمت کہاں ہے؟ ان علماء کی مذمت ہے جو خدا کے حکم کے مقابلے پر کوئی حکم صادر کریں من دون اللہ. اس پر توجہ ہمیشہ ہر جگہ من دون اللہ پر توجہ کیجیے. من اللہ کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ. خدا ایک طرف، ان کا جو عالم ہے وہ ایک طرف. اگر مسلمانوں میں بھی ایسا دنیا میں کوئی پیدا ہو کہ جو وہ خود کوئی حکم دے جو حکم خدا کے مقابلے پر ہو اور حکم رسول کے مقابلے پر ہو اور اس کی بات مانی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے مجتہدین ہیں، ان کا پہلا نعرہ ہے، ان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہمارا کام اجتہاد ہے، ہمارا کام شریعت سازی نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہے. ہم قانون بنا نہیں رہے، قانون صرف اللہ بناتا ہے بس. شارع وہ ہے اور رسول ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے کیا بتایا ہے، اور امام ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا اور رسول نے کیا بتایا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو یہ بتائیں، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، کہ خدا، رسول اور امام کا حکم کیا ہے. ہماری رائے نہیں ہے اس میں کچھ بھی. اس لیے ہمارے یہاں قیاس جائز نہیں ہے، اجتہاد ہے. اجتہاد کا مطلب جد و جہد کر کے، استنباط کر کے، قرآن اور سنت کی روشنی میں کسی حکم کا استنباط کرنا، کسی حکم کا استخراج کرنا، حکم نکالنے کے بھئی اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے اور یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے. جیسے کہ قرآن میں یہ آیت میں یہ بات کہی گئی ہے اور چونکہ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، تو یہ مجتہد اگر جب تک یہ کرتا رہے وہ مجتہد ہے. اگر وہ نص کے مقابلے پر آ جائے، خدا نے کچھ کہا، رسول نے کچھ کہا، اور وہ اس کے مقابلے پر یہ آ کے کچھ کہہ رہا ہے، یہ جو ان کا اجتہاد ہے، نص کے مقابلے پر اجتہاد ہے جو باطل ہے اور کفر ہے. اور قرآن کی روشنی میں اگر کہا جائے، چونکہ ہم لوگ تکفیری نہیں ہیں اس لیے اتنے سخت جو الفاظ استعمال نہیں کرتے، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بات مان رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، یہ انہیں اپنا خدا مان رہے ہیں، انہیں اپنا رب مان لیا ہے. یعنی خدا تو یہ کہے کہ رسول نے جو کچھ کہا وہ میں نے کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ خدا کہے. اور رسول یہ کہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے، چاہے وہ حاکم کے معنی میں مان لو یا دوست کے معنی میں مان لو، کوئی بھی معنی لے آؤ بھائی. وہ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، تو اب ہر شخص پر لازم اور واجب ہے جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ علی کو اپنا مولا مان لے. اگر علی کو اپنا حاکم کے معنی میں بھی نہیں مان رہا ہے تو دوست کے معنی میں اس کو ماننا لازم اور ضروری ہے. لیکن اگر ان سے جنگ کرنے چلا آئے تو اجتہاد ہوگا. افسوس کی بات، افسوس کی بات اگر کوئی اس کو اجتہاد کہے. علی سے جنگ کرنا اجتہاد ہے، اپنے مولا سے جنگ کرنا اجتہاد ہے. اور مزید وضاحت نبی کر چکے ہیں کہ یا علی حرب کا حربی وسلم کا سلمی، تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، تم سے مصالحت مجھ سے مصالحت ہے. تو علی سے جنگ کرنے والا رسول سے جنگ کر رہا ہے، رسول جنگ کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے. تو جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے وہ مجتہد ہیں. یہ ہے آیت یہاں پر ایسے مجتہدین کی مذمت کر رہی ہے، ایسے علماء کی مجتہد جو ہے یہاں آیتیں مذمت کر رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کی مذمت کر رہی ہیں جو ایسے علماء کو مانے اور ایسے علماء کی تقلید کریں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک واحد، تنہا، یکتا پروردگار کی عبادت کریں. کسی کی عبادت کا ان کو ہم نے حکم نہیں دیا تھا، مگر یہ عبادت کر رہے ہیں اپنے ان علماء کی جو خدا کے مقابلے پر آ رہے ہیں، جو رسول کے مقابلے پر آ رہے ہیں. یہی حال مسلمانوں کا ہے. اجتہاد کی بات کرتے ہیں، یہ اجتہاد نص کے مقابلے پر. نص یعنی قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، انما یرید
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ارے اگر اس میں اختلاف رکھتے ہو کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ یہ 5 اہل بیت ہیں خود. یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ دوسرے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس میں کسی کو اختلاف ہے کہ علی نہیں ہے اہل بیت میں، حسن اہل بیت میں نہیں ہے، حسین اہل بیت میں نہیں ہے، فاطمہ اہل بیت میں نہیں. کوئی ہے کہنے والا دنیا میں مسلمان؟ تو اس کا مطلب طے شدہ ہے، یعنی یہ تو نان کنٹروورشل اہل بیت ہیں، یہاں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ان کے اہل بیت ہونے میں. دوسرے کے اہل بیت ہونے میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، ان کے یہ تو نہیں ہے نا. تو جب طے شدہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں تو طے شدہ ہے کہ خدا نے ان کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے اور رجس کو ان سے دور رکھا ہے اور ان سے محبت کا حکم دیا ہے. اب ان سے جو جنگ کرے اور جنگ کر کے کہیں کہ بھئی یہ تو اجتہاد ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر اس شخص کی عبادت ہے. اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے، یہ اس شخص کی عبادت کے مترادف ہے. ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، مگر خدا اسے کافر کہہ رہا ہے. اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ بس صرف خدا کی اطاعت کی جائے، کسی اور کی اطاعت اور عبادت کا حکم نہیں ہے. لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون. اللہ اس بات سے بہت بلند ہے جس سلسلے میں یہ شرک کا مظاہرہ کر رہا ہے. پروردگار انشاءاللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک اور کفر سے محفوظ رکھے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اور صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کی توفیق ہم سب کو کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.